السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ویس ڈیفینس اپڈیٹس میں انڈین سیکیورٹی فورسز کی طرف سے پاکستان کے غبارے کو تحویل میں لینے کی بریکنگ نیوز کے علاوہ ترکی کے میری ٹائم ایئر کرافٹ اور آلٹے مین بیٹل ٹینک کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی جانب سے امریکہ سے ڈرون خریدنے کی خبر اور پاکستان کے ڈرون فلیٹ سے متعلق معلومات بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، جاسوس کبوتر پکڑنے کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے پاکستان سے آیا ہوا غبارہ اس وقت اپنی تحویل میں لے لیا جب یہ غبارہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں اترا۔ بھارتی سیکیورٹی اداروں نے کمال پھرتی سے اس غبارے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ بھارتی میڈیا نے اپنی سیکیورٹی فورسز کے اس شاندار کامیابی کو شہ سرخیوں میں جگہ دی۔ بھارتی میڈیا نے اس بارے میں اطلاع دی کہ اس غبارے کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تحویل میں لینے کے بعد تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ البتہ ابتدائی طور پر گھٹیا ترین تحقیقات کے مطابق اس غبارے کے پاکستانی ہونے کے واضح ثبوت انڈیا کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ انڈین سیکیورٹی اداروں نے نہ صرف اس غبارے پر سبز رنگ بلکہ PIA واضح طور پر دیکھ لیا ہے۔ بھارتی فورسز نے اس پر مزید تحقیقات کے لیے اس غبارے کو بادلوں میں چھپا کر نئی دہلی بھیج دیا ہے۔ کچھ میڈیا سورسز کے مطابق پاکستان نے اس غبارے کو انڈیا کے مقامی سطح پر تیار کردہ بہت ہی گھاتک طیارے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ، جس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سموسے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی معلومات چرانے کے لیے مقبوضہ کشمیر بھیجا تھا۔ تاہم انڈین سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں انڈیا کی 40 سالہ محنت اور اپنی نوعیت کے سب سے عظیم ایئر کرافٹ کی خفیہ معلومات پاکستان کے ہاتھ لگنے سے بچ گئیں۔ اس شاندار کارروائی پر بھارت سرکار نے ونگ کمانڈر ابھینندن سے پرم ویر چکرا واپس لے کر ان سیکیورٹی اہلکاروں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرینڈ، اس سے قبل بھارتی سیکیورٹی فورس سرحد پر پاکستانی جاسوس کبوتر پکڑنے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے۔ قابض بھارتی فوج جھنجھلاہٹ اور بدحواسی میں ایسے شاندار کارنامے سر انجام دیتی رہتی ہے۔ ان شاندار کارناموں کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت بھارتی فورسز کی بہادری اور پھرتی کے علاوہ انڈین میڈیا کی بھی معترف ہے، جو ہر وقت اپنی فورسز کے اس طرح کے شاندار کارناموں کو سراہنے اور پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ 2015 میں بھی پٹھان کوٹ کے علاقے سے کبوتر کو پکڑ کر پاکستانی جاسوس قرار دیا گیا تھا۔ اس خود ساختہ جرم کی پاداش میں کبوتر کے پر بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ سب سے مضحکہ خیز صورتحال اس وقت سامنے آئی تھی جب 2017 میں بھارتی پولیس نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک کبوتر کو حراست میں لے لیا تھا اور اس پر بھی جاسوسی کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم سرحدی محافظوں کی نااہلی سے درانداز کبوتر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اس شاندار کارنامے پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے مقامی سطح پر موڈیفائڈ دوسرا ATR-72 اینٹی سب مرین وارفیئر طیارہ ترک نیوی کے حوالے کر دیا ہے۔ میلٹم 3 نامی پروجیکٹ کے تحت ٹوٹل 6 ATR-72 طیارے میری ٹائم پیٹرولنگ مقاصد کے لیے موڈیفائی کیے جانے ہیں۔ اٹالین لیونارڈو کے تعاون سے یہ تمام تر موڈیفیکیشن کا کام ترک ایروسپیس انڈسٹریز سر انجام دے رہی ہیں۔ ان طیاروں کا میری ٹائم پیٹرول مشن، الیکٹرو آپٹیکل سینسر، اوشین ماسٹر سرچ ریڈار، الیکٹرونک سپورٹ میئر، MAD سینسر، انٹیگریٹڈ سیلف پروٹیکشن سسٹم جس میں شاف اور فلیئر ڈسپینسر، ریڈار وارننگ ریسیور، میزائل وارننگ اور لیزر وارننگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سونو بوائے لانچر، اینٹی سب مرین ٹارپیڈو لانچر بھی اس پیکیج کا حصہ ہے۔ فرینڈز، ایرانین نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل حسینی نے کہا ہے کہ ملکی سطح پر تیار کردہ ہوور کرافٹ بہت جلد ایرانین نیوی کے حوالے کر دی جائے گی۔ 21 مارچ کو پہلی ایمفیبیس وہیکل ایرانین نیوی کو ڈیلیور کی جانی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ وہیکلز پانی اور خشکی پر موو کرنے کی خوبیوں سے لیس ہیں۔ ان خوبیوں کی بدولت ٹروپس کو واٹر سرفیس پر تیزی سے منتقل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ریئر ایڈمرل کے مطابق ایرانین نیوی کے تمام سرفیس اور سب سروس یونٹس ملکی سطح پر تیار کردہ میزائل سے لیس ہیں۔ ترکی کے آلٹے مین بیٹل ٹینک کے انجن کے لیے BMC کے مطابق کمپنی نے 2 کورین کمپنی ڈوسان اور S&T ڈائنامکس سے انجن اور ٹرانسمیشن سپلائی کا معاہدہ طے کیا ہے۔ آلٹے مین بیٹل ٹینک پروگرام کو ترکی اور جرمنی کے سیاسی تعلقات میں اختلاف کے باعث کئی سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
आल्टे के लिए तुर्की ने जर्मन MTU इंजन और रैग ट्रांसमिशन का इंतखाब किया था, ताहम जर्मनी ने सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर तुर्की को इंजन और रैग ट्रांसमिशन सप्लाई करने का लाइसेंस जारी नहीं किया। साउथ कोरियन इंजन में भी कुछ जर्मन कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ताहम जनूबी कोरिया इन कंपोनेंट्स की जगह लोकल कंपोनेंट्स नस्ब करेगी। हालिया डील के तहत साउथ कोरियन कंपनीज लोकली डेवलप्ड इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम सप्लाई करने के अलावा इसकी आल्टे टैंक में इंटीग्रेशन के लिए तुर्क कंपनी BMC को असिस्ट भी करेंगी। तुर्की ने आल्टे प्रोग्राम को 2 फेज में तकसीम कर रखा है, पहला T1 और दूसरा T2 है। T1 फेज में 250 टैंक और T2 में एडवांस वर्जन तैयार होगा। तुर्की इस टैंक के टोटल 1000 यूनिट्स बनाना चाहता है। इसके अलावा इस टैंक को कतर और इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट भी किया जाना है। लेटली तुर्की इस टैंक का एक अनमैन्ड वर्जन भी बनाने का मंसूबा रखता है। दूसरी जानिब तुर्की का पावर ग्रुप इस टैंक के लिए 1500 हार्स पावर इंजन भी तैयार कर रहा है, ताहम इस इंजन की डेवलपमेंट का मौजूदा स्टेटस कुछ वाज़ेह नहीं है। व्यूअर्स, ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन पाकिस्तान ने शाहपर 2 नामी एक और ड्रोन मुतारिफ करवाया है। इतलात के मुताबिक इस ड्रोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सलाहियत मौजूद है। ये ड्रोन 14 आवर्स तक फिजा में रहकर सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस सर अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन की सर्विस सीलिंग 20,000 फुट बताई गई है। अगर आप इस कंपनी के तैयार करदा शाहपर ड्रोन से मुतालिक मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स, दी प्रिंट इंडिया के मुताबिक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अमेरिका से 30 आर्म ड्रोन हासिल करने जा रही है। इस डील पर $3 अरब लागत आएगी। इससे पहले इंडियन नेवी ने 2 सी गार्डियन ड्रोन लीज पर हासिल किए थे। दी प्रिंट के मुताबिक इंडियन नेवी इन ड्रोन से मुतमईन है, तभी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इन ड्रोन की एक्विजिशन का फैसला किया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस भी 2 मुख्तलिफ अकसाम के चाइनीज ड्रोन इस्तेमाल कर रही हैं। इतलात के मुताबिक पाक फिजाइया इस वक्त विंगलोंग 2 ड्रोन ऑपरेट कर रही है, जबकि पाक नेवी और आर्मी ने चाइनीज CH-4 ड्रोन कुछ अर्सा पहले ही अक्वायर किए हैं। इसके अलावा पाक आर्मी और एयरफोर्स मकामी सतह पर तैयार करदा बुराक ड्रोन भी इस्तेमाल करती आ रही हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों ड्रोन से मुतालिक तफसीली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।